السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ رہائش کے بارے میں ہے۔ تو رہائش کے لیے کون کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں، کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ سبق غور سے سنیں گے تب پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ویڈیوز کو غور سے سننا چاہیے اور غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ کچھ الفاظ تو آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو اسکرین پر نہیں ہوتے، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ بولوں گا، کیونکہ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بول چال میں۔ تو وہ مختلف الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور غور سے دیکھیں گے۔ تو ویڈیوز کے کسی بھی پارٹ کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا پلیز، کیونکہ اگر آپ اسکپ کریں گے تو کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس کو آپ مس کریں گے۔ تو ہر قسم کے الفاظ اس میں ہوں گے، وہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہم الفاظ کو استعمال کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیسے تھا اور ایسے کیوں ہوا اور کس وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے انت من وین، من این انت۔ اگر ہم فصیحہ میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں من این انت، لیکن بول چال میں انت من وین، انت من وین، آپ کہاں کے ہو یا آپ کہاں سے ہو۔ انت آپ، من سے، کے، وین کہاں کے، یعنی کہاں کے ہو یا کہاں سے ہو۔ انت من وین۔ انا من پاکستان یا انا من الامارات یا انا من سعودیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جس ملک سے آپ ہیں آپ یہاں پہ بولتے ہیں کہ انا من، میں ہوں کہاں سے، فلان جگہ سے یا فلان ملک سے، ٹھیک ہے۔ انت من وین۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ سے کہاں پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ سوال ہم سے اس وقت پوچھا جا رہا ہے جب ملکوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہو، تو اس وقت ہم بولیں گے انا من پاکستان یا انا من سعودیہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ ہم سے اس وقت پوچھتے ہیں جہاں پہ شہروں کے نام پوچھے جاتے ہیں، جہاں پہ شہروں کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ابوظہبی سے ہے، کوئی دبئی سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، کوئی پشاور سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ اس وقت بولیں گے جب وہ مدینہ کے بارے میں پوچھیں گے انت من وین، یعنی آپ کس شہر سے ہو، آپ کس جگہ سے ہو۔ تو ہمیشہ جو ہے نا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون سے ملک سے ہو، کیونکہ اگر آپ ملک کے اندر ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کس ملک سے ہو، لیکن وہ آپ سے سٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو موقع محل پہ ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ وین عائش، وین عائش، وین ساکن، وین بائت۔ تو تینوں کا معنی تو یہی ہے کہ آپ رہتے کہاں ہو، لیکن عربی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ عائش یا ساکن یا بائت تو اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں کہ اس وقت کون سا لفظ ہم نے پوچھنا ہے، کس لفظ کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وین عائش، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کہاں گزار رہے ہو یا بسر کر رہے ہو۔ عائش، عائش یعنی آپ کی زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے۔ وین عائش، آپ کس ملک میں رہ رہے ہو، کس ملک میں آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وین ساکن، کہ آپ کہاں رہتے ہو یعنی گھر کہاں ہے آپ کا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف طریقوں سے اس کے جواب ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کے معنی آتے ہیں۔ وین بائت، تو یہ بیت سے نکلا ہے اور اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہاں پڑے ہو، یعنی کہاں ہو، کہاں پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے، آپ کہاں رہ رہے ہو، ابھی ٹیمپریری ہو یا کچھ دنوں کے لیے ہو، لیکن جہاں پہ آپ رات گزارتے ہوں، جہاں پہ آپ سوتے ہوں، جہاں پہ آپ جو ہے نا کھانا پینا اور سونا جاگنا وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو مختلف اندازوں میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، آج کے جملوں میں بھی استعمال ہوگا اور میں ساتھ ساتھ اس کے معنی بتاتا رہوں گا کہ اس کے ڈیپ میننگز کیا ہوتے ہیں۔ وین عائش، زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے آپ کی، کہاں بسر کر رہے ہو زندگی۔ وین ساکن، کہاں پہ آپ رہتے ہو، یعنی وہ گھر، وہ جگہ جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، جہاں پہ آپ راحت سے زندگی گزار رہے ہو، جہاں پہ آپ کا ٹی وی ہے، جہاں پہ آپ کے کمپیوٹرز ہیں، جہاں پہ آپ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو، جہاں پہ آپ گیم کھیلتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو سکون وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، رشتہ دار ہیں، تو ان کے نزدیک میں آپ رہ رہے ہو، تو اس وقت اس کو سکن کہیں گے، ٹھیک ہے، سکن، کیونکہ وہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو جس گھر میں سکون ہو، راحت ہو، اس وقت ہم اس کو سکن کہیں گے۔ بائت اسی طرح بیت سے نکلا ہے، اور بول چال میں بائت کا مطلب یہی ہے کہ کہاں رہ رہے ہو۔ بول چال میں بولا جاتا ہے، بول چال میں آج کل جو استعمال ہو رہا ہے کہ وین بائت یعنی کہاں پڑے ہو، مطلب کہاں پڑے ہوئے ہو، کہاں پہ پڑاؤ ہے تمہارا۔
پڑھائی کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، کہاں پہ پڑھے ہو، یعنی کہاں پہ رہ رہے ہو، ابھی کہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے تم نے. تو وین بائت کہ کہاں وہ رہ رہے ہو، یا کہاں پہ رات گزار رہے ہو، یا کہاں پہ دن گزار رہے ہو وغیرہ. وین عائش، وین ساکن، وین بائت، اس کا مطلب یہی ہے کہ کہاں رہ رہے ہو یا کہاں رہتے ہو. عائش فی پاکستان و ساکن فی لاہور. عائش فی پاکستان و ساکن فی لاہور، پاکستان میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور لاہور میں رہتا ہوں. تو اب دونوں کے معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ عائش یہاں پہ کب استعمال ہوا اور ساکن کہاں استعمال ہوا ہے. تو عائش جب ہم نے ملک کی بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ انا عائش فی پاکستان، مطلب میری زندگی پاکستان کے اندر گزر رہی ہے، میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں رہ رہا ہوں، یعنی زندگی پاکستان کے اندر ہی گزار رہا ہوں. اب رہتا کہاں ہوں، یعنی شہر کون سا ہے، جگہ کون سی ہے جہاں پہ میں ہوں، تو وہ ساکن فی لاہور، وہ ساکن فی لاہور، اور میں لاہور میں رہتا ہوں، یعنی لاہور میں میرا گھر ہے. تو یہاں پہ عائش اور ساکن کا لفظ ہم نے استعمال کیا، عائش فی پاکستان و ساکن فی لاہور. تو شروع میں اگر آپ انا بھی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں، لیکن آپ جب سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وین عائش، وہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو، حالانکہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ انت وین عائش. یہ ہمیشہ جو ہے نا انا انت وغیرہ بولے نہیں جاتے، ہمیشہ نہیں بولے جاتے. بول چال میں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو، اب اس سے پوچھتے ہو وین عائش، تو ظاہری بات ہے کہ آپ اسی سے پوچھ رہے ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے، میں ہوں اس کے سامنے اور آپ اس سے مخاطب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے انا انت وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہاں پہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں وین عائش، کہاں رہ رہے ہو. اگر ہم عورت سے پوچھتے ہیں وین عائشہ، وین عائشہ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عائشہ کہاں ہے. لیکن آپ کو بتایا تھا کہ بول چال میں موقع محل پہ جب جملہ استعمال ہوتا ہے تب آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیا پوچھا جا رہا ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے نا وین عائش، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ زندگی کہاں گزار رہے ہو. اگر وہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے، کوئی بھی پوچھتا ہے وین عائشہ، وین عائشہ انتی یا وین عائشہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہاں زندگی گزار رہی ہو. وین ساکنہ، وین بائتہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے. آپ کسی اور کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہو، تو موقع محل پہ اسی کے مطابق ہم نے جملے استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور اس سے مقصود بھی وہی شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، چاہے آپ ہو مخاطب یا چاہے غائب ہو جو موجود نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وغیرہ، باقی آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس جملے میں وین عائش آپ سے پوچھ رہے ہو کہ آپ کہاں رہتے ہو، وین ساکن وین بائت، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ انا عائش یا عائش فی پاکستان و ساکن فی لاہور. کنت عائشہ فی کراچی، کنت عائشہ فی کراچی. تو کراچی کو میں نے کراچی بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل بول چال میں بھی لوگ چے کو چے ہی لکھتے ہیں، کیونکہ آج کل بول چال میں چے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اور عربی لوگ چے کو چے ہی لکھتے ہیں آج کل. پہلے تے اور شین لکھتے تھے، چھ جس کی آواز آتی تھی چھ. فی کراتشی، جیسے کچھ لوگ کہتے تھے نا انا ساکن فی کراتشی، تو کچھ لوگ کراتشی بولتے تھے، لیکن اصل میں وہ بول چال میں کراچی ہی بولا جاتا تھا پہلے بھی اور اب بھی. تو کراچی ہی بولا جاتا ہے، لیکن ابھی لکھنے میں بھی وہ لوگ بھی کراچی لکھتے ہیں کیونکہ چے ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور یہ ایڈ ہوا ہے ووکیبلری میں. تو چے جو ہے بولی جاتی ہیں اور چے لکھی بھی جاتی ہیں بول چال میں، خاص کر امارات میں. تو کراچی. کنت عائشہ، میں رہتی تھی، میں زندگی گزار رہی تھی، میں زندگی بسر کر رہی تھی. کہاں پہ؟ کراچی میں. کنت عائشہ، میں وہاں رہتی تھی. ٹھیک ہے، کنت عائشہ فی کراچی. تو عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ لمبی مدت کے لیے آپ کراچی میں تھیں، ایک گھر میں رہتی، پھر اس کے بعد دوسرے گھر میں چلی گئی، پھر تیسرے گھر میں، لیکن آپ کراچی میں زندگی بسر کر رہی تھیں. تو عائش جو ہے لمبی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کے میننگز ڈیپ ہوتے ہیں. وہ آپ جب جملہ سنتے ہیں تو آپ کے سمجھ میں بات آتی ہے. ہر جملے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو زبان پہ نہیں آتی لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کو. تو کنت عائش فی کراچی یا کنت عائشہ فی کراچی. کنت عائشہ فی کراچی، میں رہتی تھی یا بسر کر رہی تھی زندگی کراچی میں. تو کنت میں تھا یا تھی. عائشہ جب بولا ہم نے تو عورت کی بات ہو رہی ہے، مطلب عورت کہہ رہی ہے اپنے بارے میں کہ میں رہتی تھی. اگر ہم کہیں گے کہ میں رہتا تھا تو ہم کہیں گے کنت عائش، کنت عائش کراچی. اگر ہم کہتے ہیں کنت عائش تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رہتے تھے. کنت عائش فی کراچی. زین بعدين وين صرت، بعدين وين رحت، کہ آپ کراچی میں رہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کہاں گئے آپ؟ تو اس کے معنی ہم نے سمجھ رہے ہیں. کنت عائشہ فی کراچی. انا بائت هني ويا صاحبي، انا بائت هني
ویا صاحبی یا بائت ہنی ویا صاحبی۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے وین ساکن یا وین بائت، وین ساکن یا وین بائت یا وین دارک، تو آپ کہتے ہیں کہ انا بائت ہنی ویا صاحبی یا انا ویا صاحبی یا انا بائت ویا صاحبی یا بائت ویا صاحبی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی الفاظ جو جملے میں لکھے ہوتے ہیں اپنے ساروں کو دہرانا ہوتا ہے، آپ نے ان کے معنی سمجھنے ہیں، اور پھر جس طرح ہم اردو میں کچھ الفاظ کو چھوڑ کر تھوڑے تھوڑے الفاظ بولتے ہیں اور جملہ جو ہے نا ہمارا بن جاتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو الفاظ پورے جملے میں نے لکھے ہوتے ہیں آپ نے سارے الفاظ دہرانے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو مثال کے طور پر اس جملے میں ہم نے انا، اس کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، لیکن اگر ہم بولتے ہیں تو ضرورت کے ٹائم بولتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں کہ بائت ہنی۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے وین بائت یعنی انت وین بائت، انت وین ساکن یا وین دارک، تو ہم کہتے ہیں بائت ویا صاحبی یا ویا صاحبی، کیونکہ اس نے بائت بولا تھا۔ جب ہمارے چھوٹے بچوں سے مثال کے طور پر اسکول میں کوئی سوال آتا ہے تو پورا کا پورا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، لیکن آخر میں صرف ایک لفظ چینج کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے اور جو ہے نا اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی سبق ہوتا ہے کوئی، تو باقی سارا سوال جو ہے نا اسی کو جواب بناتے ہیں، اور آخر میں کیا کرنا چاہیے کی جگہ پہ استاد یا ٹیچر کہتی ہے یا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ سچ بولنا چاہیے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا وین بائت، تو آپ کہتے ہیں ویا صاحبی، دوست کے پاس یا دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں، یا دوست کے پاس پڑھا ہوں، یا دوست کے پاس پڑھاؤ ہے، یا دوست کے پاس رات گزار رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایک رات گزارنے کے لیے بھی بائت کہتے ہیں کہ پڑا ہوا ہوں یا مطلب رات گزار رہا ہوں۔ انا بائت ہنی ویا صاحبی یا بائت ویا صاحبی یا ویا صاحبی، تو اس کے یہ معنی ہیں۔ شو الفرق بین، شو الفرق بین، شو کیا ہے، کیا ہے، الفرق فرق، بین میں، یعنی دو چیزوں میں جب بات ہوتی ہے، دو چیزوں کے بیچ میں جب ہم فرق نکالتے ہیں تو بین کا لفظ آتا ہے۔ شو الفرق بین ہادہ و ہادہ، شو الفرق بین یعنی جب دو چیزوں کے بارے میں ہم فرق معلوم کر رہے ہوں، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین یہ اینڈ یہ، تو اس وقت ہم بین کا استعمال کرتے ہیں۔ دو چیزوں میں فرق ہم نے تلاش کرنا ہے، تو مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے البیت والمسکن والدار والمنزل، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کے بیچ میں فرق نکالنا ہے، یعنی کہ سارے جو ہے نا وہ چاروں کا الگ الگ معنی نکالنا ہے۔ معنی ہم نے سب کے سمجھنے ہیں، لیکن پھر دو کے بیچ میں ہم نے فرق نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر بیت اور مسکن کے بارے میں ہم نے فرق نکالنا ہے، یا مسکن اور دار کے فرق کو نکالنا ہے، یا دار اور منزل کے فرق کو نکالنا ہے، یا مسکن اور منزل کا فرق معلوم کرنا ہے، یا بیت اور دار کا فرق معلوم کرنا ہے وغیرہ۔ تو بین جو ہوتا ہے اس کا مطلب زیادہ تر کہ دو چیزوں کے بیچ میں جو فرق نکالتے ہوں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے 4 چیزیں استعمال کر رہے ہیں، 4 الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے شو الفرق بین ہادہ و ہادہ و ہادہ و ہادہ، یہ زیادہ تر 2 کے لیے آتا ہے۔ تو بیت اور مسکن میں ہم فرق کریں گے، پھر دار اور منزل میں فرق کریں گے۔ جب آپ سب کے معنی سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ کو فرق کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، مسکن بھی گھر کو کہتے ہیں، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، منزل بھی گھر کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کب کب استعمال کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ؟ تو بھائی دیکھیں کہ قرآن کو دیکھیں آپ، ہم عربی کے سارے گرامر کو قرآن سے لیتے ہیں۔ عربی کا جو گرامر بنا ہوا ہے وہ قرآن کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ جتنا بھی عربی کا گرامر ہے اس کا دار و مدار قرآن پر ہے۔ سارے گرامر کے الفاظ، جملے وغیرہ یہ قرآن سے لیے جاتے ہیں۔ تو قرآن میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لغت میں معنی کیا ہے۔ تو یہ جو مفسرین ہیں، یہ جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں، انہوں نے تو انگلش پڑھ کر تفسیر نہیں لکھی نا، انہوں نے عربی سیکھی ہے۔ تو عربی جو ہے یہ ہمارا مین پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم نے الفاظ اور جملوں کو نکالنا ہے۔ تو عربی جو ہے نا یہ سیکھنی ہوتی ہے قرآن سے۔ تو قرآن میں جو ہے مثال کے طور پر بیت اور مسکن اور دار اور منزل وغیرہ وغیرہ کے استعمال ہوتے ہیں الفاظ حدیثوں میں اور قرآن کی آیات میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو بتایا تھا یہ سچویشن کی وجہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کو ہم سکن کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی بھی تھی بات۔ سکن گھر کو کہتے ہیں، اس گھر کو سکن کہتے ہیں جس میں آپ کو راحت اور سکون کی زندگی ملتی ہو۔ یہ ڈیپ میننگز ہوتے ہیں اس کے۔ جس گھر میں آپ کو سکون نہیں ملتا،
جس گھر میں آپ کو راحت نہیں ملتی، جس گھر میں آپ کو چین نہیں ملتا، جس گھر میں آپ کو ڈپریشن ملتا ہے، جس گھر میں آپ کو تکلیفیں ملتی ہیں، تو اس کو سکن نہیں کہا جاتا، پھر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، وہ صرف بیت ہی رہتا ہے، یا اس کو صرف آپ دار کہیں یا مطلب کچھ اور الفاظ کہیں، لیکن دار کو بھی ہم نے دیکھنے ہوتی ہیں کہ اس کی کیا شرائط ہیں، منزل کے کیا شرائط ہوتے ہیں، بیت کے کیا شرائط ہوتے ہیں، اور اسی طرح مسکن کے کیا شرائط ہوتے ہیں۔ تو سکون سے نکلا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ سکن جو ہے یہ رہائش کو کہتے ہیں، اور مسکن جو ہے رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ تو آگے جا کے ہم اس کے معنی وغیرہ سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ میننگز بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ اس وقت چینج ہوتے ہیں جب سچویشن چینج ہو جاتا ہے۔ تو عربی میں سچویشن کی وجہ سے نام چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ عربی کی ایک خاصیت ہے۔ عربی کی حیثیت تمام زبانوں سے زیادہ ہے، بڑی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو عربی میں نام وغیرہ چینج ہوتے رہتے ہیں سچویشن کی وجہ سے، چاہے وہ انسان کے نام ہو، چاہے جگہوں کے نام ہوں۔ انسان کے مختلف احوال کی وجہ سے اس کے نام بدلتے رہتے ہیں، کہ اس کا یہ نام تھا، اس میں فاعل وغیرہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جگہوں کے نام، اسی طرح گھروں کے نام، اسی طرح ہر چیز کا نام، جس طرح یہاں پہ گھر کو دیکھیں، گھر کے لیے ہم نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں سچویشن کی وجہ سے۔ البیت، المسکن، الدار، المنزل۔ المنزل، البیت اللي تبیت فيه، البیت اللي تبیت فيه، گھر وہ ہے جس میں آپ رہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نارملی گھر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میجورٹی جو ہے لوگوں کی وہ بیت ہی استعمال کرتے ہیں، بیت بولتے ہیں، بیت، ٹھیک ہے۔ اور بیت اسی کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ تسکن فی، ترگد فی، تعیش فی، یہ بیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ بیت میں کیا ہوتا ہے گھر میں، کہ اس میں آپ رہتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم اس کو بیت کہتے ہیں۔ گھر وہ ہے جس میں آپ رہتے ہوں، البیت اللي تبیت فی۔ تو بول چال میں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ گھر وہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہوں، تو ہم کہیں گے البیت اللي تبیت فی، اللي تسکن فی، اللي ترگد فی، اللي تعیش فی۔ تو تسکن فی کا مطلب ہے اس میں آپ رہتے ہیں، اس میں آپ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ ترگد فی یعنی آپ اس میں سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تعیش فی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کی تمام ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں۔ وہاں پہ آپ کا موٹر سائیکل ہے، وہاں پہ آپ کی سائیکل ہے، وہاں پہ آپ کی گاڑی ہے، وہاں پہ آپ کے بیوی بچے ہیں، وہاں پہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہاں پہ آپ کے جو ہے نا رشتہ دار وغیرہ ہیں، تو اس کو ہم نارملی بیت کہیں گے۔ لیکن وہی بیت جب آپ کی راحت کا سبب بنتا ہے، اس میں آپ کو راحت، چین، سکون سب کچھ ملتا ہے، تو آپ کا سکن بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ الفاظ آج کل جو بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، یا فصیحہ میں بھی اگر سائن بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پر بیت یا سکن وغیرہ، تو اس کے معنی جو ہیں وہ ڈیپ معنی نہیں لیے جاتے، وہاں پہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے جس لفظ کو لوگ جانتے ہوں زیادہ، جو لوگوں میں مشہور ہو، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں واپس جو ہے نا آ کر اس پلیٹ فارم کو دیکھنا ہوگا، جو ہمارا بیس ہے، جو عربی کا مین پلیٹ فارم ہے جہاں سے عربی سیکھی جاتی ہے، گرامر وغیرہ۔ تو ہم نے گرامر صرف اس لیے جاننا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو جانیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر لیبر کیمپ کو بھی سکن کہا جاتا ہے، لیبر کیمپ کو سکن کہا جاتا ہے، اور وہ سکن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں، رہائش گاہ ہے، مسکن ہے ان کے لیے۔ لیکن وہ سکن جو ہے وہ اصل سکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ان کو صرف رہنے سہنے کے لیے دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے گھر والے تو نہیں ہوتے، رشتہ دار تو نہیں ہوتے ان کے، تو وہ خوشی ان کے پاس نہیں ہوتی جو خوشی ہونی چاہیے۔ تو کچھ خوشیاں ہوتی ہیں جو صرف مال دولت سے نہیں آتی، رشتہ داری بھی خوشی ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا وغیرہ، یہ بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے دیے گئے ہوتے ہیں، جس کا اختلاف ہوتا ہے عربی کے گرامر والوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، جو عربی کے گرامر کو جانتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی الفاظ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سنے، آپ نے باہر جا کر کسی جگہ پہ دیکھ لیا اور آپ نے مجھے کہا، یا ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی یہ لفظ یہاں پہ تو ہم نے ویڈیو میں اس طرح پڑھا تھا، لیکن ہمیں وہاں پہ اس طرح کا لفظ ملا، اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے یہ لفظ وہاں سے؟ تو آپ کو بتایا میں نے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ زیادہ تر اس چیز کو فوکس نہیں کرتے، تو جو لفظ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اسی کے مطابق وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے بس۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی اصل میں ہے کیا، سمجھیں گے تو بعد میں جو بھی لفظ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، جو لفظ اس محلے میں یا اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے اس لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ سکن جو ہے لکھا جاتا ہے جہاں پہ لیبر کیمپ وغیرہ ہوتا ہے، یا سکن الطلاب ہوتا ہے مثال کے طور پر، آگے بات آ رہی ہے، یا سکن العمال ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ
سکن استعمال کرتے ہیں لفظ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سکن ہے، سکون کی جگہ ہے، کبھی سکون کی جگہ بنتی بھی نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم سکن کو بیت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ بیت کو سکن نہیں کہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہوتی ہے، جہاں پہ آپ سوتے جاگتے ہیں، جہاں پہ آپ کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو سکن کو ہم بیت کہہ سکتے ہیں، اور ہر بیت کو ہم سکن نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ بول چال میں چلتا ہے تو بول چال میں سکن کہا جاتا ہے، بول چال میں بیت کہا جاتا ہے، بول چال میں دار کہا جاتا ہے، منزل کہا جاتا ہے، چلتا ہے، لیکن فصیحہ میں ہم نہیں کہتے، فصیحہ میں الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو سکن کو ہم بیت کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور ہر بیت کو سکن نہیں کہیں گے، کیونکہ سکن کے لیے وہ شرائط ہونے چاہیے جو سکن میں موجود ہوں۔ البیت تعیش فی عائلہ، تو گھر جو ہوتا ہے، بیت جسے کہتے ہیں، اس میں خاندان رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں خاندان ہوتا ہے، اس میں فیملی ہوتی ہے۔ البیت گھر وہ ہے، بیت جو ہے تعیش رہتا ہے اس میں۔ ابھی تعیش مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن اردو میں خاندان مذکر ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے رہتا ہے، اور عربی میں عائلہ جو ہے فیملی مؤنث ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے تعیش، ٹھیک ہے، تعیش، البیت تعیش فی عائلہ۔ وکل متطلبات الحیاة موجودہ فی، یہ اب بیت کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، کہ بیت وہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس میں فیملی ہوتی ہے، اس میں زندگی کی تمام ضروریات جو ہیں پوری ہوتی ہوں وہاں پہ، اور پوری ہوتی ہیں۔ تو کل وکل اور تمام متطلبات ضروریات الحیاة زندگی کے، یعنی زندگی کی تمام ضروریات موجود ہوتی ہیں فی، اس میں موجود ہونے چاہیے، اس میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ بیت کے لیے شرائط ہیں، تو بیت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ السکن اللي تسکن فیہ، بس اب یہ ہم فصیحہ کی بھی اور بول چال کی بھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرق تھوڑا سا کیا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ السکن رہائش کو کہتے ہیں، اور مسکن ہم کہیں گے، المسکن یا السکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ المسکن یا السکن اللي، سکن وہ ہے تسکن فیہ، بس جس میں آپ سکون حاصل کرتے ہیں، بس یعنی جس میں آپ کو آرام ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں صرف آپ کو رکھا جاتا ہے۔ تو سکن آج کل جو استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہاسٹل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور لیبر کیمپ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ سکن ہوتا ہے، مسکن ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ سکون ملتا ہے، خوش ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سکن کہا گیا ہے، اس کو بیت نہیں کہیں گے، اس کو بیت نہیں کہا جاتا، کیونکہ بیت کے لیے کچھ اور شرائط ہوتی ہیں۔ بیت میں فیملی ہوتی ہے، بیت میں اور چیزیں ہوتی ہیں، ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، اس میں آپ کی قیمتی چیزیں اس میں رہتی ہیں، قیمتی چیزیں رکھتے ہیں آپ اس میں، تو اس کو ہم اس وقت بیت کہیں گے۔ رہائش گاہ جو ہے مسکن، یہ ٹمپریری ہوتا ہے، جس میں آپ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں نہیں رکھتے، جس میں آپ کی فیملی نہیں ہوتی آپ کے ساتھ، جس میں آپ کی زندگی کو اور چیزیں نہیں ملتی، لیکن آپ کو سکون، چین وہ ملتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بات کر سکتے ہیں، چیٹنگ کر سکتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے آپ کو سکون سا ملتا ہے۔ جیسے کمپنی میں کام ختم کر کے شام کو جب آپ آتے ہیں، یا شفٹ ختم کر کے آپ کمرے میں آتے ہیں، تو آپ کو سکون سا ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سکن کہا گیا ہے۔ ورنہ سکن کے لیے شرائط یہی ہوتی ہیں، اصل سکن کے لیے، اصل مسکن کے لیے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ وہ بیت ہونا چاہیے، مطلب بیت ہی ہوتا ہے سکن، ٹھیک ہے، اور اس میں فیملی ہوتی ہے، اس میں خاندان ہوتا ہے، اور جب بیت کی وہ تمام شرائط پوری ہوں، جس میں سکون بھی ملتا ہے، چین بھی مل جاتا ہے، تو اس کو ہم سکن کہیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ میجورٹی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے فیصلہ، اور جو ہے نا موقع محل پہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ تو سکن اور بیت میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق جو ہے نا اس کو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اس کو ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ ہم نے یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیوں کیا۔ تو السکن اللي تسکن فیہ، بس تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم سکن اس وقت استعمال کرتے ہیں جس میں آپ صرف رہتے ہوں، کسی مقصد کے تحت آپ جاتے ہوں، یا ٹمپریری رہائش ہوتی ہے، تو وہ جو رہائش گاہ ہے اس کو مسکن کہیں گے، اور رہائش کو سکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سکون سے نکلا ہے یہ لفظ، اور سکون کہتے ہیں راحت کو، چین کو، آرام کو، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس کے صرف ہم نے ڈیپ معنی سمجھنا ہے، باقی آپ جو ہے نا الفاظ کو استعمال کریں گے جو الفاظ آپ کو آسان لگتے ہیں، بول چال میں آسان لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ میجورٹی اور نارملی کیا استعمال ہوتا ہے، بیت، وین بیتک، بیتی، ٹھیک ہے، یا غرفتی یا داری وغیرہ وغیرہ، تو بیت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ السکن اللي تسکن فی بس، مثل جیسا کہ سکن الطلاب، سکن الطلاب، ہاسٹل کو سکن الطلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہ جس میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہاسٹل۔ مثال کے طور پر پڑھائی کی غرض سے آپ جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ پڑھائی کے بعد، کیونکہ پڑھائی ایک ذہنی کام ہے، ذہن جو ہے نا اس میں استعمال ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی کیا ہوگا، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں ایگزام وغیرہ کا، آپ سوچتے ہیں پورے دن، لیکن جب آپ اپنے سکن میں آتے ہیں، آپ اپنی رہائش گاہ پر آتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح سکن العمال ہے، جو لیبر کیمپ ہے، وہاں بھی سکن کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جب وہ آتے ہیں اپنے کمروں میں، اپنے جگہوں پہ، تو ان کو سکون ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ نارملی جو چلتا ہے، جو جملے اور الفاظ آتے ہیں ووکیبلری میں، تو اسی کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈیسیشن بھی بہت بڑے لوگ لیتے ہیں جن کو گرامر پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور گرامر کو دیکھ کر ہی وہ فیصلے کرتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی اپنی مرضی سے کوئی استعمال نہیں کرتا، گرامر کو دیکھا جاتا ہے، اور گرامر کے جو آپ کو بتایا تھا کہ گرامر جو ہے، جس کو عربی زیادہ آتی ہے، جس کو عبور و حاصل ہوتا ہے عربی پر، ان سے مشورے کیے جاتے ہیں، ان سے الفاظ سیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کل بیت مسکن، یہ بات یاد رکھیں، کل بیت مسکن، ہر گھر رہائش گاہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ رہ رہے ہیں آپ، اس کو ہم مسکن کہیں گے، لیکن مبکل مسکن بیت، لیکن ہر رہائش گاہ گھر نہیں ہوتا، ہر گھر رہائش گاہ ہوتی ہے، کیوں اس میں رہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہم اس کو مسکن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیت میں آپ کو تو سکون مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ بیت میں آپ کو بتایا تھا کہ بیت میں جب سکون آتا ہے، جب سکون کی زندگی آ جاتی ہے، ہم اس کو مسکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت ہے لیکن مسکن ہے، کیونکہ بیت اس لیے ہے کہ اس میں فیملی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، اور مسکن اس لیے کہ آپ کو چین، سکون، زندگی، خوشی کی زندگی مل رہی ہے، وہ خوشی آپ کو مل رہی ہے۔ لیکن مبکل مسکن بیت، لیکن ہر مسکن، ہر سکن جو ہے بیت نہیں ہوتا، کیونکہ لیبر کیمپ ہے یا ہاسٹل ہے، اس کو ہم بیت نہیں کہتے، کیونکہ وہ صرف مسکن ہی ہے، اور اس میں صرف آپ جو ہے نا خاص مقصد کے تحت رہ رہے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کی ہمیشہ کی رہائش گاہ نہیں ہے، آپ کی فیملی آپ کے پاس نہیں ہے وہاں پہ، تو اس لیے اس کو بیت نہیں کہتا۔ یہ ایک جملے سمجھیں، یہ صرف جملے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ صرف ہم جملے اور الفاظ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی غرض سے ہم بول رہے ہیں، یہ میں کوئی جو ہے نا ٹاپک نہیں لا رہا، کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی، نارملی ہم عربی میں جو جملے ہمارے استعمال ہوتے ہیں، کہ عربی جملہ اور اردو جملہ، اس میں ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے کل، ہر، بیت گھر، مسکن رہائش گاہ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے عربی میں نہیں لکھا ہوا لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں جملہ بنانے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے بات کہ جملے کا مطلب ہے کیا۔ کل بیت مسکن، ہر گھر رہائش گاہ ہے یا ہر گھر رہائش گاہ ہوتا ہے۔ مبکل مسکن بیت، ہر مسکن بیت نہیں ہوتا یا ہر رہائش گاہ گھر نہیں ہوتا، تو یہ صرف جملے سمجھیں آپ اس کو۔ تو مسکن جو ہے رہائش گاہ کو کہتے ہیں، سکن رہائش کو کہتے ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں، مب نہیں، کل ہر یا سب، تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، کسی ٹاپک کی طرف نہیں جانا، آپ کا ذہن جو ہے، ذہن میں اور چیزیں نہیں سوچنی کہ ہم کسی ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں یا کسی ٹاپک کو سیکھ رہے ہیں، یا ہم جو ہے نا کوئی گرامر کے اندر جا کے گرامر سیکھ رہے ہیں، گرامر نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم بول چال سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو بیسک چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب دار کی بات ہو رہی ہے کہ دار کیا ہے، تو دار کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دار جو ہے وہ جگہ اس پہ بنی ہو، کچھ بلڈنگ بنا ہو اس پہ یا نہ بنا ہو، جیسے ایک پلاٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم دار کہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے لیے ہوتا ہے، اس پر بلڈنگ کنسٹرکشن ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو اس کو ہم دار کہتے ہیں، کہ جب کسی کی ملکیت ہوتی ہے، تو مثال کے طور پر قرآن میں بھی دار استعمال ہوا ہے لفظ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعر ہے اس کو دار بھی کہا گیا ہے، الدار۔ اور دنیا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ الدنیا دار الفنا والآخرۃ دار البقاء، تو یہ جو دار ہے اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، آپ کو بتایا، تو یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو الدنیا دار الفنا، کہ یہ ایسا گھر ہے، ایسی جگہ ہے جس نے فنا ہونا ہے،
یعنی آپ کتنا بھی بڑا کنسٹرکشن کرو اس نے گرنا ہی ہے، وہ ختم ہونا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ الدنیا دار الفنا، یعنی دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی جگہ ہے یا فنا ہونے والا گھر ہے۔ اب اس کو کتنا بھی پکا، کتنا بھی بڑا کنسٹرکشن کرو، کتنے بھی بہت اسٹرانگ لیول کی چیزیں اس میں لگاؤ، ایڈوانس لیول کی چیزیں لگاؤ، ٹیکنالوجی سے لیس کر دو اس کو، لیکن اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اس نے گرنا ہے۔ تو الدنیا جو ہے اس کو دار کہا گیا ہے، یعنی دنیا جو ہے ایک ایسا گھر ہے جو فنا ہونے والا گھر ہے، جو ختم ہونے والا گھر ہے۔ اور آخرت کے بارے میں کیا ہے کہ الآخرۃ دار البقاء، کہ آخرت جو ہے ایک ایسا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہے، چاہے آپ نے اچھا بنایا اس کو یا برا بنایا، اور اس کی بناوٹ دنیا میں ہوتی ہے، چاہے آپ اچھے کام کر کے اس کو بناؤ یا برے کام کر کے اس کو گراؤ۔ تو آپ نے اگر بنایا بھی تو ہمیشہ کے لیے، اور آپ نے اگر گرایا بھی تو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس کو دوبارہ نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ گرایا جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں ہی اس گھر کو بنانا ہے ہم نے، وہ لاجیکلی بنتا ہے، وہ یہاں محنت کر کے آخرت کے گھروں کو ہم نے بنانا ہے۔ تو الدنیا دار الفنا والآخرۃ دار البقاء، تو یہ بھی دار کے معنوں میں آتا ہے، تو دار کے بہت سے معنی ہیں، یہ بھی ایک معنی ہے اس کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بھی الدار کے نام سے کہا گیا ہے۔ تو الدار، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الدار کے نام سے جانا گیا ہے اور کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اور دنیا کو بھی دار الفنا کہا گیا ہے اور آخرت کو دار البقاء کہا گیا ہے، تو اس کے یہ معنی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دار بھی استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے نا، تو الدار فیہ بیوت و منازل، الدار فیہ بیوت و منازل، الدار دار لیکن البیت مبیت بعد الہدم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اوپر جو جملہ ہے الدار فیہ بیوت و منازل، کے دار وہ ہے جس کے احاطے میں گھر ہوں بہت سارے، یعنی بہت ساری ایک کمیونٹی جب بنتی ہے نا تو اس کو دار بھی کہا جاتا ہے، یا ایک ایسی کمیونٹی یا ایک ایسے قسم کے گھر اور بلڈنگز جس کا دیوار ایک ہو، جس میں آپ بیچ میں نہ گزر سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر لمبی چوڑی دیوار ہے، اس کے اندر گھر بنے ہوئے بہت سارے، اور ان کی گرد ایک بڑی دیوار ہے جس کا مین گیٹ ایک ہے مثال کے طور پر، تو اس وقت بھی اس کو دار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا چھت ایک ہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی صحن کے اندر بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں، مطلب مین دروازہ جو ہے ایک ہے، مین گیٹ ایک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فصیحہ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں صرف سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، لیکن بول چال میں دار جو ہے آپ کے کمرے کو بھی بولا جاتا ہے، اس کو بول چال میں دار کہتے ہیں، اس کو حجرہ بھی کہتے ہیں، اس کو غرفہ بھی کہتے ہیں، لیکن بول چال میں جب ہم کہتے ہیں وین دارک، کہ تمہاری رہائش گاہ کہاں ہے، یا تم اب فی الحال کہاں ہو، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کے سارے معنی ہم کیسے یاد کریں گے، تو آپ کو بتایا بول چال میں آپ اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بول چال میں جو لفظ وہاں پہ بولا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، لیکن میں چونکہ سارے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے صرف دیکھنی ہیں۔ تو دار جو ہے عمارات میں بولا جاتا ہے، اب بولتے ہیں کہ وین دارک، یعنی آپ کا گھر کہاں ہے، یا آپ اب فی الحال کہاں ہو، یا کہاں غائب ہو، یا کہاں پر ہو ابھی فی الحال، تو ہم کہتے ہیں وین دارک، یار یار وین دارک، کہاں ہو یار، تو دار اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو دار کے معنی مختلف ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ اگر ہم فصیحہ کی طرف جاتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دار جو ہے وہ بہت بڑے گھر کو کہتے ہیں جس میں بہت سے گھر ہوں، جس میں بہت سے الگ الگ کمرے ہوں، لوگوں کے الگ الگ کچن بنے ہوں، وہ چیزیں وغیرہ، تو دار جو ہے بیت سے بڑا ہے۔ لیکن یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے عربی میں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ بیت جو ہے وہ دار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اختلافات ہیں، لیکن ہم نے چونکہ علماء کی طرف جانا ہے تو ہم ریفر کریں گے اسی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی ہم نے سمجھنے صرف، تو دار جو ہے وہ کمرے کو بھی کہا جاتا ہے، دار گھر کو بھی کہا جاتا ہے، اور دار اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کے احاطے میں بہت سارے گھر ہوں اور اس کے احاطے میں بہت سارے کمرے ہوں۔ تو دار کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بڑی بلڈنگ ہے جو کورٹ کی بلڈنگ ہے، عدالت کی بلڈنگ ہے، تو عدالت کی بلڈنگ کو ہم کہیں گے مثال کے طور پر دار القضاء۔ تو اب وہ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر آپ جب جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے سیکشنز آپ کو ملیں گے، مختلف آفیسز ملیں گے، لیکن وہ آفیسز سارے کے سارے عدالت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی آفس ہوگا جس میں ترجمہ ہوتا ہے، اس میں کوئی آفس ہوگا جس میں فائلنگ ہوتی ہے، اس میں ایک آفس ہوگا جس میں وکیل لوگ بیٹھتے ہیں، سٹاف روم ہوتا ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ سارا جتنا بھی ہے، یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہم دار القضاء کہیں گے، دار القضاء، ٹھیک ہے، دار القضاء۔ تو اس کو ہم دار القضاء بھی کہہ سکتے ہیں،
کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی کمرے جتنے بھی آفیسز بنے ہوئے ہیں وہ اسی کے مقصد کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم دار کہیں گے، اور پھر اس میں جو چھوٹے چھوٹے آفیسز ہیں اس کو مکاتب یا آپ جو بھی کہیں کیبن وغیرہ جو کہتے ہیں، لیکن اس کو دار کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، اسلامی مدرسوں میں، تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز بنے ہوتے ہیں اور بلڈنگز کے اوپر لکھا ہوتا ہے دار الافتاء یا دار القضاء یا دار الحدیث وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب جب بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں، اس بلڈنگ کے اندر، تو اگر دار الحدیث ہے تو حدیث کے مختلف اقسام کے آفیسز آپ کو ملیں گے جو حدیث سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ ایک آفس میں ترجمہ ہوتا ہے، ایک آفس میں تحقیق ہوتی ہیں، ویریفیکیشنز ہوتے ہیں، ایک آفس میں جو ہے وہ کتابیں جو ہے نا کتابوں کے حوالے وغیرہ، مثال کے طور پر یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، تو دار اس وقت استعمال ہو سکتا ہے۔ اور بول چال میں دار کس لیے؟ آپ کہاں ہو، آپ کا کمرہ کون سا ہے، کس کمرے میں رہ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، اس وقت بھی دار استعمال ہوتا ہے۔ تو بیوت جو ہے بیت کی جمع ہے، اور منازل جو ہے منزل کی جمع ہے، تو اس پہ آگے ہم بات کریں گے منازل پر، لیکن نیچے جو جملہ ہے اس میں دیکھیں الدار دار، دار جو ہے وہ دار ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دار کے جو بلڈنگ ہیں، یعنی جو دار کا لفظ ہم نے استعمال کیا کسی بلڈنگ کے لیے، دار الحدیث ہے مثال کے طور پر، تو دار الحدیث کے اندر آپ جب جاتے ہیں اس میں ایک کیبن کو ختم کر دیا، اس کیبن کا نام بھی چینج کر کے کچھ اور لکھا، لیکن اس کیبن کو ہم نے بند ہی کر دیا، یا کسی دو کیبنز کو ہم نے ایک کر دیا، تو اس بلڈنگ کو ہم دار ہی کہیں گے، یہ دار ہی رہے گا، چاہے اس کے اندر سے جو ہے نا کچھ کیبنز کو توڑ دیا جائے، کچھ کیبنز کو ختم کر دیا جائے، یا کوئی حصہ توڑ دیا جائے، یا ایسا دار یا ایسا بلڈنگ جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جس میں بہت سارے گھر ہوں جس کے ہاتھ میں، لیکن ان میں سے کسی گھر کو نکال دیا، کسی گھر کو توڑ دیا، تو دار دار رہتا ہے ہر ٹائم میں، لیکن ہر بیت بیت نہیں رہتا۔ اگر بیت جو ہے توڑ دیا جائے، کسی گھر کو گرا دیا جائے، تو اس وقت اس کو بیت نہیں کہہ سکتے۔ بیت صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیت بیت ہوتا ہے، جب گھر گھر ہوتا ہے، جس کی دیواریں ہوتی ہیں، جس کا چھت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دار جو ہے اور بیت میں فرق محسوس کرنا ہے آپ نے، اور فرق کو سمجھنا ہے بس۔ اور یہ جو یہاں پہ چیزیں لکھی ہیں میں نے، یہ ٹاپکس نہیں ہیں، آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ صرف ترجمہ ہے، یہ صرف ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں، یہ میں الفاظ کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہم الفاظ سیکھتے ہیں، اور ایک ہمیں دار، بیت، سکن اور منزل وغیرہ کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ دار تو دار ہی رہتا ہے، لیکن بیت بیت نہیں رہتا اگر گر جائے۔ آپ کو سمجھا دی بات؟ تو یہ بعد میں الہدم، ہدم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گرانے کو، تو البیت مبیت بعد الہدم، گھر جو ہے وہ گھر نہیں رہتا گرنے کے بعد یا اس کو ڈیمولش کرنے کے بعد۔ المنزل اللي تنزل فيه یعنی موضع النزول، منزل وہ ہے جہاں آپ ٹھہریں۔ اچھا، منزل جو ہوتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں، آسان طریقہ ہے منزل کا۔ منزل اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر ریل گاڑی ہے، کہیں پہ سٹاپ کر جاتی ہے تو اس کا منزل ہوتا ہے، مطلب آپ جب کسی جگہ پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، اس سے پھر دائیں طرف چلتے ہیں یا اس سے بائیں طرف چلتے ہیں یا وہاں سے اترتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں منزل، یعنی وہ جگہ جہاں پہ آپ کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی نزول جو ہے وہ اترائی کو کہتے ہیں، اترنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل اتر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مین روڈ سے، مین راستے سے آپ موڑ رہے ہیں، اس سے آپ نکل رہے ہیں، مین راستے سے آپ ہٹ رہے ہیں، آپ اپنے منزل پہ پہنچے ہیں۔ اب منزل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی آپ کا منزل ہے، یہی آپ کا گھر ہے۔ تو منزل وہ ہے جہاں پہ آپ کا ٹھہراؤ ہے، جہاں پہ آپ ٹھہر گئے، جہاں پہ آپ گاڑی سے اترے، جہاں پہ آپ ریل گاڑی سے اترے، جہاں پہ آپ جو ہے نا جہاز وغیرہ سے اترے، تو موضع النزول وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ پڑاؤ کرتے ہیں، تو منزل جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ٹمپریری کسی جگہ پہ آتے ہیں، آپ کسی مقصد کے تحت وہاں پہ آئے ہیں، آپ نے مین راستے سے وہاں پہ نزول کیا ہے، مین راستے سے آپ نے وہاں پہ ٹھہراؤ کیا ہے، آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس کو ہم منزل کہتے ہیں۔ تو منزل کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو ایک یہ بھی معنی ہے کہ منزل جو ہے، بہت سے گھر جب ہوتے ہیں، کمیونٹی سی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی منزل کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے گھر ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دار جیسے کہتے ہیں نا دار کو، تو دار کی جو ڈیفینیشن تھی، منزل کی بھی ڈیفینیشن اس طرح کچھ ہے، وہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اس کی، کہ بہت سارے گھر جب ہوتے ہیں تو ان گھروں کو جو ہے ایک منزل کہا جاتا ہے۔ منازل جو ہے اس کی جمع ہے، مختلف کمیونٹیز جب ہوتی ہیں تو اس کو منازل کہیں گے، اور ایک کو ہم منزل کہیں گے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے اس کی اور ایک معنی ہے اس کا۔
کہ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر اپنے دار کی طرف یا اپنے بیت کی طرف یا اپنے مسکن کی طرف آپ چلتے ہیں۔ تو مین جو گیٹ ہوتا ہے، جو مین جگہ ہوتی ہے، وہ منزل کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے منزل کا، لیکن یہ سارا جو ہے نا فصیحہ کی طرف آپ جاتے ہیں تب ہوتا ہے۔ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، اسکول کی کتابوں میں، تو ہم کہتے ہیں ہذا منزل فلان، ہذا منزل فلان، ہذا بیت فلان۔ تو بہت سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ بھئی منزل میں اور بیت میں کیا فرق ہے۔ تو منزل جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ منزل ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ اترائی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ اترتے ہیں مین ٹریک سے اور اپنے منزل مقصود یعنی اپنے گھر کی طرف، اپنے رہائش گاہ کی طرف آپ موڑتے ہیں۔ تو وہ جو موڑ ہے، وہاں پہ جو پڑاؤ ہوتا ہے آپ کا، وہاں پہ جو پروسیجر ہوتا ہے، وہاں پہ جو بھی سمجھیں آپ، آرام ہوتا ہے یا رہنا ہوتا ہے آپ کا، یا تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے، تو اس کو ہم اس وقت منزل کہیں گے۔ تو منزل میں بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ، جو ضروری چیزیں ہیں، جو زندگی کے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ بیت نہیں ہوتا اور وہ جو ہے سکن نہیں ہوتا، وہ منزل ہوتا ہے۔ تو منزل کی بھی معنی الگ الگ ہیں، لیکن میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں الفاظ معنی، ہم تاکہ الفاظ سیکھیں بس۔ المنزل، منزل وہ ہے الی جو تنزل فی، جہاں پہ آپ اترتے ہیں، یعنی موضع وہ جگہ، النزول جہاں پہ اترا جاتا ہے، جہاں پہ اترائی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف الفاظ اور جملے ہیں، ہم نے تفسیر کی طرف نہیں جانا، ہم نے تشریح کی طرف نہیں جانا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ فرق تھوڑا محسوس ہو کہ منزل میں، دار میں، سکن میں اور بیت میں فرق کیا ہے۔ الدار یعنی البیت، والحجرہ یعنی الغرفہ۔ دار جو ہے گھر کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا تھا، اور حجرہ جو ہے کمرے کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم دار کمرے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ الدار، الحجرہ، الغرفہ، تو سمجھے کہ کمرے کے لیے 3 نام آ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے کمرے کو بھی بیت ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ بیت ہے، وہ اس میں رہ رہے ہیں، اس میں پڑاؤ ڈالا ہے، اس میں ضروریات کی چیزیں ہیں، اس میں زندگی کے تمام متطلبات جو ہیں، جو زندگی بسر کرنے کے تمام ضروریات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، وہ سب کچھ پورا ہوتا ہے اس کا، تو کچھ لوگ اس کو بیت کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ بیت کے لیے شرائط وہ ہوتے ہیں کہ فیملی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت اور ساری چیزیں، تو شرائط جو ہیں اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ الدار یعنی البیت، دار بیت کو کہا جاتا ہے، اور حجرہ جو ہے غرفہ کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتایا کہ دار جو ہے غرفہ یا حجرہ یا دار، تینوں الفاظ کمرے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے جو ہم نے آج اس ویڈیو میں استعمال کیے ہیں، اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے الفاظ سمجھ میں آئیں، صرف الفاظ۔ اس کو آپ نے تشریح کی طرف نہیں لے کے جانا، اس کو تفسیر کی طرف نہیں لے کے جانا، اس کو ترجموں کی طرف نہیں لے کے جانا، بول چال ہے۔ تو یہ صرف آپ کو شارٹ کٹ میں تھوڑے سے الفاظ بتائے میں نے۔ اب آپ کے ذہن میں جتنے بھی جملے آئیں گے، جو بھی کوسچنز ہوں گے، وہ کامنٹ سیکشن میں ڈالنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر الفاظ زیادہ ہیں، جملے زیادہ بنیں، تو اس پر اگلی ویڈیو بھی بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ جیسے آپ کو بتایا، سوال پوچھیں گے کامنٹ سیکشن میں، اس کے مطابق جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔